بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا کریم پر اور آپ کی آل پر۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ طارق جاوید یوٹیوب چینل سے ایک نئے عنوان کے ساتھ خدمت عالیہ میں حاضر ہیں۔ میرے ساتھ حسب معمول شریک محفل ہیں ممتاز سیاسی اور سماجی شخصیت جناب طارق جاوید صاحب۔ طارق صاحب کیسے مزاج ہیں؟ طارق صاحب جہلم شہر سے تعلق رکھنے والے ایک ممتاز عالم دین جو خود کو انجینئر صاحب گردانتے ہیں اور اپنے فرمودات کو وہ از خود ہی گولڈن کوٹس کے القابات سے نوازتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور حکومت اور آپ کی مدبرانہ سیاسی پالیسیوں کی مخالفت ان کے پلیٹ فارم سے اب وتیرہ بن چکی ہے۔ یہ زبان درازی اور کسی حد تک گھٹیا پن کا مظاہرہ وہاں سے کیا جا رہا ہے اور یہ تبرہ بارہا حضرت امیر معاویہ کی ذات پر جاری ہے۔ آج کی محفل میں میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کی دور خلافت پر یا آپ کی دور حکومت پر یا آپ کی ذات پر تنقید کرنا کیا یہ درست طرز عمل ہے؟ ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر صاحب، وہ مرزا جیلمی صاحب نے ایک کلپ میری نظر تو بھی گزرے نے جی، جنہوں نے کافی دفعہ حضرت امیر معاویہ دی مخالفت کی ہے جی، اور وہ اپنی گفتگو نو تھوڑا حسین بنانا واسطے وہ حضرت علی دی طرف وہ کہنے کہ میں انہاں دی طرف ہاں جی، ٹھیک ہے۔ تے انہوں پوچھا جائے یار حضرت علی کی طرف کون نہیں جنہیں کلمہ پڑھیا ہے؟ واہ جی، جو کلمہ گو ہے وہ حضرت علی کی طرف ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان اختلافات تھے، جی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو اس پر تو کوئی دو آرا نہیں۔ ان اختلافات پر حضرت حسن اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان صلح ہو گئی، ٹھیک ہے۔ ٹھیک، یہ حکومتی امور کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، جی بالکل ٹھیک، ٹھیک ہے۔ حضرت امیر معاویہ اور حضرت امام حسن کے درمیان ایک معاہدہ طے پا گیا، جنگ کے خطرات ٹل گئے اور معاہدہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان اختلافات رہے، جنگ بھی ہوئی، صحابہ بھی شہید ہوئے، اور حضرت علی سے بارہا پوچھا گیا ان صحابہ کے متعلق، تو آپ نے کہا یہ دونوں طرف کے صحابہ جو ہے نا وہ جنتی ہے، ٹھیک، ٹھیک ہے۔ وہ ایک فیصلہ ہو گیا، صحیح، یعنی کہ آقا علیہ السلام نے ابھی حضرت امام حسن کم عمر تھے، تو آپ نے کہا یہ میرا بیٹا دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کا باعث بنے۔ سبحان اللہ، آپ نے پیشن گوئی دے رکھی تھی اور آپ نے ویسے ہی کیا کہ حضرت امیر معاویہ کو وہ کہتا ہے میں خلیفہ نہیں مانتا جی، یا امیر نہیں مانتا، یہ مرزا جیلمی صاحب کہتے ہیں۔ جب اس کو امیر بنایا کس نے ہے؟ اس کو امیر تو بنایا حضرت امام حسن نے۔ جی، جب ہمارے امام نے اس کو امیر بنا دیا، ٹھیک ہے، خود انہوں نے حکومت چھوڑ دی، ٹھیک ہے نا، تو ہم کیا چیز ہے؟ یہ مرزا جیلمی کیا چیز ہے؟ اس کی کیا اوقات ہے کہ یہ نہ مانے؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، جا فرمایا آپ نے، ٹھیک ہے نا۔ جب ہمارے امام حسن جی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ نے تعالیٰ عنہ نے اس کو خلیفہ مان لیا، اس کے ساتھ معاہدہ کر لیا، ٹھیک ہے، جی، بیک آؤٹ کر لیا آپ نے، بیک آؤٹ کر لیا، جی، اور ہمیں کہہ دیا کہ جی ہم نے خلافت اس کو دے دیا۔ دے ٹھیک، ایسی خلافتیں، ایسی حکومتیں حضرت امام حسن، حضرت حسین، حضرت علی کے گھر کی لونڈیاں ہیں، وہ ایسے غلاموں کو عطا کر دیتے ہیں۔ واہ واہ کیا بات، یہ کہتے ہیں جی وہ خلافت تو ان کی تھی، تو وہ خلافت یہ ان کے پاس منصب کیا ہے؟ وہ تو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ واہ سبحان جب اللہ، ساری دنیا ختم ہو جائے گی تب بھی ان کی امامت شروع ہوگی، ان کی سرداری تب بھی قائم رہے گی، سرداری قائم رہے گی۔ یہ ادھر بیٹھ کے فیصلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اصل مرزا صاحب جو ہے نا، ان کو ان فیصلوں کا اختیار کس نے دیا ہے؟
ان کی اوقات کیا ہے کہ یہ ان پر فیصلے کرے؟ حضرت امام حسن نے عطا کر دی خلافت حضرت معاویہ کو. وہ کہتا ہے جی فلاں صحابی کو ان کی حکومت میں قتل کر دیا گیا, جی کسی کو ان کی خلافت میں جناب نقصان پہنچایا گیا, جی کوئی کہیں چلے. دیکھیں جی اگر یہ کچھ باتیں ہوئی ہیں, کچھ واقعات اگر ایسے ہوئے کچھ واقعات ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, تاریخ میں ایسا ملتا ہے کہ ایسے کچھ واقعات ہوئے ہیں, وہ حضرت معاویہ اور اللہ کے درمیان معاملہ ہے. اگر انہوں نے خلافت لینے کے بعد, حکومت لینے کے بعد کچھ لوگوں سے, صحابہ سے, اہل بیت سے سیریل کوئی غلطی کی ہے, کوئی زیادتی کی کوشش کی ہے, میں نہیں یہ کہہ سکتا کہ انہوں نے کی ہے, مجھے نہیں پتا اس بات کا, میں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. واللہ ایسا اگر کچھ ہو بھی گیا ہو تو اللہ اور معاویہ کے درمیان معاملہ ہے. ہم کون ہوتے ہیں حضرت امام حسن اور حضرت معاویہ میں فیصلہ کرنے والے کہ کون صحیح ہے کون نہیں صحیح؟ ہمارے امام نے تو اس کو حکومت عطا کر دی, واہ, تو بالکل. انہوں نے اسے خلیفہ مان لیا تو ہم نے بھی مان لیا. ہم نے بھی مان لیا. ٹھیک ہے, جو پہلا دور ہے جب حضرت علی اور حضرت معاویہ کا درمیان, اس میں ہم حضرت علی کے ساتھ ہیں. ٹھیک. اس کے بعد حضرت علی کے بعد بھی ہم نے کوئی اہل بیت کا دامن چھوڑا نہیں ہے, اس کے بعد ہم امام حسن کے ساتھ تھے. ٹھیک ہے, جب حضرت امام حسن نے خود ان سے معاہدہ کر لیا, وہ کہتا ہے جی معاہدہ جعل سازی تھا, یہ تھا وہ تھا, ایسی وہ باتیں کرتا ہے. جی ٹھیک ہے, اگر انہوں نے جعل سازی کی ہے, کی ہوگی, تو حضرت حسن نے تو نہیں کی نا. ہم تو ادھر رہنا چاہتے ہیں نا جدھر کوئی جعل سازی نہیں ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے, اس لیے یہ مرزا صاحب کو ایسی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے اور انٹرنیشنل فورم پر ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. یہ جو اہل بیت اور صحابہ کے درمیان اختلافات ہیں, ان کو یعنی کہ اجاگر نہیں کرنا چاہیے, ان کو زیادہ بڑھاوا نہیں دینا چاہیے, اس سے ہمارے لوگوں میں تقسیم پیدا ہوتی ہے. جی ٹھیک ہے نا, اس لیے یہ جو اس کا موقف ہے نا حضرت امیر معاویہ کے خلاف, یہ غلط ہے, لہذا اس کو اس پر رجوع کرنا چاہیے. میں اسے یہ ایڈوائز کروں گا وہ رجوع کرے اس پر. بہت شکریہ آپ کو خواتین و حضرات, ہمارے ساتھ جڑے رہیے, ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے تاکہ آنے والی لیٹسٹ تمام ہماری ویڈیوز کے ساتھ آپ جڑے رہیں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.